الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين لقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله بڑی اللهم صل على سيدنا مولانا محمدنا وآله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وخير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله وشف الهدى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله إلهي برحق بني فاطمة كبر قول إمام بني خاتمة گرداوت
النبی والقبول من دست دامان آل رسول۔ مصر میں کٹ گئی انگلیاں حسن یوسف کو دیکھ کر، مصر میں کٹ گئی انگلیاں حسن یوسف کو دیکھ کر، عرب میں چاند کٹ گیا انگلی کو دیکھ کر۔ مصر میں کٹ گئی انگلیاں حسن یوسف کو دیکھ کر، عرب میں چاند کٹ گیا انگلی کو دیکھ کر۔ اور نبی ایسے اعلیٰ ہیں سب رسولوں میں، نبی ایسے افضل اعلیٰ ہیں سب رسولوں میں، جیسے گلاب اعلیٰ ہے سب پھولوں میں، جیسے گلاب اعلیٰ ہے سب پھولوں میں۔ کتنا بلند مرتبہ پایا صدیق نے، کتنا بلند مرتبہ پایا صدیق نے، نبوت کے بستر کے ساتھ بستر لگایا صدیق نے، نبوت کے بستر کے ساتھ بستر لگایا صدیق نے۔ خدا نے کہا صدیق، مصطفیٰ نے کہا صدیق، مرتضیٰ نے کہا صدیق، خدا نے کہا صدیق، مصطفیٰ نے کہا صدیق، مرتضیٰ نے کہا صدیق۔ نبی کے دیوانے تو بھی بول صدیق صدیق صدیق۔ دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، تیرے نام سے زندہ اسلام رہے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ ناز میں سلامیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد وہ شاہکار رسول شمع رسالت کی پروانہ مسجد کے اندر باہر موجود تمام شاہکار رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمادی الثانی کا آخری جمعہ ہے۔ اس ماہ میں تقریباً ہی ہم نے عشق صدیق پر بات کی ہے۔ آج ہم نے جس انداز میں ابو بکر کے مہینے کا استقبال کیا تھا، آج اس سے زیادہ خوبصورت انداز میں ہم الوداع کریں گے۔ آنے والا مہینہ یہ مہینہ مصطفیٰ سے ملنے کا اور وہ مہینہ خدا سے ملنے کا۔ رجب المرجب کے مہینے میں اہم ترین عنوان معراج ہے، لیکن دیگر نسبتیں بھی قائم ہیں۔ رجب کی ابتدا میں غریب ہوں تو کیا ہوا، میں غریب ہوں تو کیا ہوا، میرا خواجہ غریب نواز ہے۔ میں غریب ہوں تو کیا ہوا، میرا خواجہ غریب نواز ہے۔ تو انشاءاللہ اتنا جمعہ ہم خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اپنی سلامیہ عقیدت پیش کریں گے۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن کی جس آیت کریمہ کو پڑھا ہے، اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے، بس آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ مقام صدیق کتنا بلند ہے، کتنا بلند مقام صدیق اکبر ہے، اور آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ نبی کا سچا عاشق کون ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے،
لو انزلنا هذا القرآن، اگر ہم نازل کر دیتے اس قرآن کو، ہم نازل کر دیتے اس قرآن کو کس پر؟ جبل، پہاڑ پہ ہم اسے نازل کر دیتے، جبل رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ پہاڑ پھٹ جاتا۔ اگر قرآن پہاڑ پہ نازل ہو جاتا تو پہاڑ پھٹ جاتا، حالانکہ پہاڑ معمولی چیز نہیں ہوتی، پہاڑ معمولی چیز نہیں ہوتی۔ جب موسیٰ کلیم اللہ نے کہا تھا نا کہ سونے ربا جلوہ دکھا، اللہ نے فرمایا بلا انظر الی الجبل، موسیٰ پہاڑ کو دیکھ، ہم تجلی پہاڑ میں ڈالیں گے۔ یعنی اللہ وہاں یہ بتا رہا تھا کہ مضبوط عقیدہ لاؤ، اگر کوئی عقیدہ لے کر آؤ تو کم از کم پہاڑ جتنا تو مضبوط ہونا چاہیے عقیدہ۔ اللہ فرما رہا ہے اگر ہم اسے پہاڑ پہ نازل کر دیتے، کس چیز کو؟ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جبل رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، پہاڑ پھٹ جاتا۔ کتنا پھٹ جاتا؟ ایک تجلی رب نے ڈالی تھی، ایک تجلی۔ آج تمہارے گھر میں سرما ہے نا، یہ جو سرما ہے نا یہ کوہ طور کے ریزے ہے، یہ کوہ طور کے ذرے ہیں جو تیری آنکھوں تک پہنچ رہے ہیں، یہ خدا کی تجلی سے بنے ہیں۔ اور آنکھوں کی روشنی کو نور کہا جاتا ہے، آنکھوں کی روشنی کو تھوڑا سا محبت سے سارے مل کے کہو، آنکھوں کی روشنی کو نور کہا جاتا ہے۔ یا چھوٹا سا کنکر آنکھ میں رکھ کے تو دیکھا، یا کنکر تو بڑی چیز ہے، اگر بال ہی آنکھ میں چلا جائے تو تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کی کیفیت کیا ہوگی۔ لیکن وہ پہاڑ کے ذرے تیری آنکھوں میں جا رہے ہیں اور آنکھوں کو تکلیف بھی نہیں ہو رہی، حالانکہ وہ تو پہاڑ کے ذرے ہیں، وہ تو پتھر کے ذرے ہیں، پر تیری آنکھوں تک جا کر تکلیف نہیں دے رہے، کیونکہ یہ نور آنکھوں کا نور ہے۔ تیری نظر میں نے آیا، تیری نظر کا قصور ہے، یہ نور تھا اور نور نور تک ہی پہنچ گیا، تکلیف نہیں دے رہا۔ تو یار جس سے تجلی خدا کی پتھروں سے لگ جائے، خدا کی تجلی پتھروں سے لگ جائے تو پتھر آنکھوں کی روشنی بڑھا دیتے ہیں۔ جب محمد کا سینہ خدا کے قریب ہوا ہوگا اور پھر وہ سینہ ابو بکر کے قریب ہوا ہوگا تو ابو بکر ایمان کو کتنا بڑھا دے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم اسے پہاڑ میں نازل کرتے، کیا ہوتا؟ پہاڑ پھٹ جاتا۔ قرآن کا جلال پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تھا، قرآن میں اتنا جلال تھا کہ اللہ فرما رہا ہے ہم اسے نازل کرتے، پہاڑ پھٹ جاتا، پہاڑ اپنی جگہ پہ نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ تو پھر ہوا کیا؟ پہاڑ کو بھی مصطفیٰ کے سہارے کی ضرورت پیش آ گئی، نازل تو پھر بھی پہاڑ پہ ہوا، نازل تو پھر بھی پہاڑ پہ ہوا، لیکن پھر وہ پہاڑ کا دامن نہیں تھا، وہ دامن مصطفیٰ تھا جسے قرآن نازل ہو گیا سینہ مصطفیٰ کہاں؟ سینہ مصطفیٰ میں قرآن نازل ہو رہا ہے، اور وہ قرآن کے جسے پہاڑ
تو مان لینا ابو بکر صرف محمد کو نہیں بلکہ 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوت اٹھا کر اور رب کا کلام جسے پہاڑ نہیں اٹھا سکتے تھے ابو بکر سے کندھوں پہ اٹھا کے پہاڑ پہ جا رہا ہے۔ ابو بکر جس کو قرآن کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتے تھے، ابو بکر اس قرآن کو نہیں، صاحب قرآن کو کندھوں پہ اٹھا کر پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے۔ جب یار پہاڑ کے وہ لمحے قریب آ گئے، وہ غار کے لمحے قریب آ گئے، ابو بکر نے عرض کی سونے 2 قدم رک جائیے، غار کی صفائی کریں گے۔ دے چارے کا پیسہ بولنا ہو تو اس کے صدیق میں بولو، بولنا ہو تو اس کے صدیق میں بولو، کیونکہ صدیق کی صداقت کو جو نہیں مانتا وہ عاشق تو نہیں، کاذب ضرور ہوتا ہے، وہ جھوٹا ضرور ہوتا ہے۔ آج جسے تیرے محلے کا حاجی سچا کہہ دے تو اسے جھوٹا ماننے کو تیار نہیں، اور خود جسے محمد سچا کہہ دے، جسے میرے آقا سچا کہہ دے تو پھر وہ کتنا سچا ہوگا۔ چل چھوڑنا، پھر جسے خدا سچا کہہ دے اس سے زیادہ کائنات میں سچا ہوگا کون؟ حضور آقا رک جائیے، میں غار کی صفائی کریں، میں غار کی۔ پھر آپ نے سنا ہے کہ ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ غار صفائی کی، غار میں سراغ، غار میں سراغ تھے۔ آج نبی کی محبت پہ یہ جو نوٹ وار دیتا ہے نا، یہ کیسے وار دیتا ہے؟ یہ بھی مجھے عشق صدیق بتا رہا ہے۔ جسم کا کرتا اتار کے نا، پھاڑ پھاڑ کے ایک ایک ٹکڑا مصطفیٰ پہ مارا جا رہا ہے۔ جسم کے لباس کو اتار کے ٹکڑے پھاڑ کے وہاں پھاڑ کے سوراخ بند کیے جا رہے ہیں۔ غار کی صفائی ہو گئی، غار کی صفائی ہو گئی۔ اگلا جملہ سننا تو سارے مل کے کہو سبحان اللہ، بہت بڑا جملہ تمہیں دینے جا رہا۔ غار کی اور صفائی کس نے کی؟ ابو بکر کی یہ عطا میرے مدینے کے تاجدار کو اتنی پسند آ گئی۔ اب آپ حوصلہ رکھ کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ابو بکر کی یہ عطا میرے لجپال کو اتنی پسند آ گئی کہ قیامت تک میرے محبوب نے یہ قانون بنا دیا کہ ابو بکر جس دل کی تو صفائی نہیں کرے گا، محمد بھی اس دل میں نہیں جائے گا۔ آج اگر نبی کو دل میں بلانا ہے تو صدیق کو بلا، دل صدیق کے ساتھ کرے گا، تیرا دل محمد کا گھر بن جائے گا۔ اگر دلوں کی صفائی کروانی ہے، اگر دل میں چاہتا ہے کہ آقا بس جائیں تو صدیق کو دل میں بسا لے، کیونکہ محمد اسی گھر میں آتے ہیں جس گھر میں صدیق جاتا ہے۔ یہ اصول بنا دیا مصطفیٰ نے کہ قیامت تک محمد اسی کی دہلیز پہ جائے گا جس دہلیز پہ ابو بکر کو پائے گا۔ چلو یہاں آگے چل کے دو باتیں کر لیتے ہیں۔ یہ جو نفسیات کے ماہر ہوتے ہیں، یہ زندگی کا قاعدہ کلیہ بیان کرتے ہیں۔ یہ نفسیات کے ماہر کہتے ہیں کہ جب انسان کسی چیز سے خوف زدہ ہو کر کہیں چھپا ہوا ہو، اور سمجھ آئیے، انسان کسی چیز سے خوف زدہ ہو کر کہیں چھپا ہوا ہو، اس کیفیت کے اندر اگر اس کے جسم سے ایک تنکا بھی ٹکرا جائے وہ جسم کو سمیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر دور سے اسے کوئی آہٹ محسوس ہوتی ہے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی چیز اس کے جسم سے مس ہو جائے وہ پیچھے ہٹ کے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیتا ہے۔ یار یہ کیسا اس کتاب سانپ ڈنگ مار رہا ہے۔ ابو بکر
انتہا نہ ہو گئی اس کی. پھر وہ بات ایک جگہ رات کی تھی. ایک کام سن لے یہ بات، اور اس بات میں سن کے میرا یہ یقین ہے کہ سبحان اللہ یہاں سے نکلے گی. اتنی لذت ہے اس بات کے اندر. سامنے اپنا کام کر دیا. دنیا کہہ رہی ہے، بلکہ راوی کہہ رہے ہیں ابو بکر درد کی شدت سے رو پڑے. ابو بکر درد کی شدت سے رو پڑے. میں نے کہا تو ابو بکر کا دشمن ہے، ابو بکر کا تو دشمن ہے. کہنے لگا اس میں دشمنی کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ ابو بکر کی صرف 3 ہی تو خواہش تھی. ایسے صحابہ کا مجمع لگا تھا. ایک دوسرے کو کہنا یار میری خواہش ہے میں اسلام کے نام پہ مٹ جاؤں. ایک کہنا میری یہ خواہش ہے، یہ میری خواہش ہے، یہ میری خواہش ہے. کسی نے پوچھا ابو بکر تیری کوئی خواہش ہے؟ ابو بکر تیری کوئی خواہش ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا دل ہے تو خواہش نہیں ہوگی. دل ہے تو تھوڑا سا پھر اونچا بولو. ایک مرتبہ اور کہہ دو. اچھا مولوی صاحب آپ یہ کام کر رہے ہیں، ابو بکر کہہ رہا ہے دل ہے تو خواہش نہیں ہوگی. یار یہ سبق ابو بکر نے دیا ہے کہ دل ہے تو خواہش نہیں ہوگی. اور پھر یہ تو نہیں ہے نا کہ جو مولوی بن جائے اللہ دل نکال دیتا ہے. خواہش کا تعلق مولوی اور منصب اور مسلح کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تو دل کے ساتھ ہے. اس کا تو دل کے ساتھ ہے. اب بڑی توجہ سے یہ بات میری سنی ہے، اور سننے کے بعد پھر میں ایک بات اور آپ سے بڑی سچی اور کھری بات آپ سے کرنی ہے. پتہ نہیں ہضم تو ہو یا نہ ہو پر بات تو کر جائیں. اگر ہاضمہ ابو بکر کی بات میں خراب ہو تو پھر ایسے ہاضموں کو خراب ہی رہنے دو. اگر ہاضمے ابو بکر کے نام میں خراب ہوتے ہیں تو خراب ہی رہنے دو. پر بات سنو، ابو بکر صدیق نے کہا ہاں میری 3 خواہشیں ہیں. اونچا بولو. میری بھی 3 خواہشیں ہیں. صحابہ نے پوچھا ابو بکر تیری کون سی خواہش ہے؟ کہا پہلی خواہش یہ ہے کہ بیٹی میری ہو دلہن محمد کی. جیسے بولنا تھا آپ نے. 4 جمعے کتنے؟ 4 جمعے ہو گئے یوم صدیق اکبر میں پڑھاتے پڑھاتے. جاؤ ڈھونڈو کسی مولوی نے 4 جمعے صرف عشق صدیق میں پڑھائے ہو. جاؤ ڈھونڈ لو، کیونکہ ہم نے تو صرف حیدر 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 کے نعرے لگانا سیکھے ہیں. میں نے کہا بیٹا تیرا رجب آ جانے دے، ہم بھی تجھے بتائیں گے کہ حیدر حیدر کیسے ہوتا ہے. لیکن ذکر ابو بکر میں ذرا تڑپنا سیکھ، کیونکہ ابو بکر کے ذکر میں تڑپنا خود علی کی سنت ہے. میری 3 خواہشیں ہیں. میری بیٹی ہو دلہن میرے یار کی ہو. میری خواہش ہے مال میرا ہو قدم محمد کے ہو. میری خواہش ہے نگاہیں میری ہو چہرہ محمد کا ہو. بس یہ 3 خواہشیں سنیے گا پھر اپنی خواہشیں دیکھیے گا. ابو بکر صدیق کی یہ خواہش تھی کہ بیٹی میری ہو دلہن میرے یار کی ہو. اما عائشہ صدیقہ بیٹی ابو بکر کی ہے، مومنوں کی ہے، دلہن مصطفیٰ کی ہے. اور یار تیری بیٹیوں کا رشتہ کسی کی خالہ، کسی کی پھپھو، کسی کی تائی، چاچی، مامی ہے، کوئی تیرے قریبی دوست، اس کے جاننے والے وہ رشتے طے کرتے ہوں گے نا. پر میری ماں عائشہ کا رشتہ کیسے طے ہو رہا ہے؟ جبریل ایسے کپڑا لپیٹ کے نا ایسے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. آقا یہ قبول کیجئے، آقا یہ
یہ قبول فرمائیے۔ حضور نے کپڑا لیا، جبریل کیا ہے؟ سوڑیاں کھول کے دیکھ لے۔ جب جانے جانا نے کھولا تو اندر، یار یہ کیمرے کا دور تو نہیں تھا، مصور پیدا نہیں ہوئے تھے، تصویر دنیا میں بنی نہیں تھی۔ اندر سے جب رومال کھولا تو اندر ایک تصویر تھی۔ جبریل کہہ رہا تھا یا رسول اللہ اسے رب نے پسند کر لیا ہے، آپ بھی پسند کر لیں اور اس سے نکاح کر لیں۔ وہ تصویر میرے ابو بکر کی بیٹی مومنوں کی ماں اما عائشہ صدیقہ کی تھی۔ خواہش ابو بکر کی ہے، خواہش ابو بکر کی ہے، پوری رب کر باز۔ پھر مال میرا ہو، مال قدم مصطفیٰ کے ہو، مال میرا ہو قدم مصطفیٰ کے ہو۔ پھر غزوہ تبوک میں سب کچھ اٹھا کے لے نہیں آئے ابو بکر، لے آیا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر یہ اگر یہ وہ نہیں، میں آپ کا ہوں، میں آپ کا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہاں ابو بکر تو ہمارا ہے، اگر جب میں آپ کا ہوں تو مال بھی آپ کا ہے، جب میں آپ کا ہوں تو مال بھی آپ کا ہے۔ تم صدیق کے ہو، ہو صدیق کے، جب تم صدیق کے ہو تمہارا مال کس کا ہے؟ اور تم نے جس شان سے اس مسجد میں تاجدار صداقت منائی ہے نا، پورے حیدرآباد کی آنکھیں اس وقت کھلی ہوئی ہیں کہ یار اس علاقے میں رہ کے بھی لوگوں کا یہ جذبہ ہوتا ہے۔ تم صدیق کے ہو یا نہیں؟ اونچا اونچا مجھے آواز آئے سب کی، ہو نا ابو بکر صدیق کے؟ جب تم صدیق کے تو تمہارا مال کس کا؟ مال صدیق اکبر کا، تم صدیق اکبر کے، مال صدیق اکبر کا، تم صدیق اکبر کے۔ کبھی مال نکال کے ابو بکر کے نام پہ لگا دے اور جگہ تجھے نہیں ملتی، یہ مسجد کی دیواریں تیرے مال کا تقاضا کر رہی ہیں، نکال کے ان دیواروں پہ لگا دے۔ گھر میں تو نے ٹائل ماربل سجا لیا ہے، ذرا اللہ کے گھر کو بھی سجا دے، اس اللہ کے گھر کو بھی اتنا تو وسیع کر دے کہ تیرے آنے والے مہمانوں کی جگہ بن جائے۔ اپنا مال اپنے لیے نہیں، ابو بکر کے لیے لگا۔ اگر نبی کا یار راضی ہے تو پھر محمد کا یار بھی راضی ہو ہی جائے گا۔ پھر آج مجھے یقین ہے کہ جو جیبوں میں رکھ کے لائے وہ لے کے نہیں جاؤ گے۔ یعنی آج شام میں خالد بھائی کا چہرہ کھلا ہوا نظر آنا چاہیے۔ وہ بندہ بھی اپنے لیے تو نہیں کہتا، کبھی اس نے کہا کہ میرے گھر میں کھڑا کے دو۔ اللہ کی بندو یہ کون بنائے گا مسجد؟ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، اس لیے اگر ابو بکر سے پیار کرتے ہو، ہم تمہیں نہیں کہتے کہ اٹھا کے 100 بوریاں لے آؤ، یار ایک بوری تو دے سکتا ہے نا، ایک بوری تو بندہ دے سکتا ہے نا، دے جو آج ابو بکر کے نام پہ۔ کس کے نام پہ؟ اور یہ یاد رکھنا کہ یاروں کی یاروں سے بڑی بری بھی ہوتی ہے۔ تو پھر اگر آج تو ابو بکر کو راضی کر کے جائے گا، صرف ابو بکر تو راضی نہیں ہوگا، ابو بکر کا یار سونا کملی والا بھی تو راضی ہوگا، پھر جس سے محمد راضی۔ مرضی آپ لیکن میں بس آج اپنا ایمان ترازو میں تول کے جانا کہ ہم نے تم سے اس لیے نہیں مانگا کہ مسجد کو ضرورت ہے، ہم تم سے صرف اس لیے مانگ رہے ہیں کہ تمہیں ابو بکر کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ ابو بکر کی۔ تیسری خواہش سننا، وقت کے دامن میں گنجائش لگے، میں نے تمہیں اس کی انتہا دکھا کے جانی ہے، تمہیں بتانا ہے ابو بکر کا مقام کیا ہے۔ تیسری خواہش ہے آقا آپ کا چہرہ ہو، ابو بکر کی آنکھیں ہو، جا چلا جا غار ثور میں، آج
تمہیں بتا رہی ہیں گود میں چہرہ محمد کا تھا، نگاہیں ابو بکر کی تھی، تینوں خواہشیں رب نے پوری کی ہیں۔ اب ایک دفعہ اتنا جو تڑپ کے کہا سبحان اللہ، ایک دفعہ محبت سے کہو میں وہ منظر دکھاؤں تمہیں، میں تمہیں عشق کی انتہا دکھاؤں کہ عشق کسے کہتے ہیں۔ آج نہ چھوٹا بھائی کسی کو ہاتھ نہیں جوڑتا، میں تمہاری مسجد کا امام ہو کے تمہیں ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ یہ یہود و نصارہ کے ان ویلنٹائن ڈے کے چکر میں آ کے کسی کی بیٹی کی عزت سے نہ کھیل، اگر محبت کرنی ہے تو ابو بکر جیسی کر۔ پوری کائنات میں محبت کا صرف ایک ہی قبلہ ہے، وہ قبلہ اس کا رخ صرف مدینہ ہے۔ آج نا فرانس کا سفیر نہیں نکلتا، ایڑی چوٹی کے زور لگ گئے، وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ تم اپنی عزت کی حفاظت نہیں کرتے، اپنی عزت کی حفاظت نہیں کرتے۔ اب آپ سوچیں گے واہ یہ عالم علی صاحب نے نہیں بات کرتی، ہم کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا بیٹا تیرے گھر میں، تیرے محلے میں، تیرے علاقے میں، تیری سڑک سے گزرنے والی ہر بیٹی تیری پڑوسی کی نہیں، تیری بیٹی ہے، اس کی عزت کر اپنی بیٹی سمجھ کے۔ جس دن تو اپنی عزت کی حفاظت کرنا سیکھ گیا، جس دن تجھے اپنی عزت سنبھالنا آ گئی، وہ خدا کی قسم کے ٹرمپ کیا چیز ہے اور یہ اسرائیل کے صدر کیا چیز ہے، اور ان کی ماں نے پیدا ہی نہیں کی ہے جو محمد کی عزت میں حملہ کر کے تو اپنی عزت بچا، تجھے اپنی عزت کا دفاع کرنا آ گیا، تیری رگوں میں غیرت آ جائے گی، اور جس دن تو غیرت مند بن کے اٹھا تو پھر تو زمانے میں یا محمود غزنوی بن کے اٹھے گا، یا نور الدین زنگی بن کے اٹھے گا، یا سلطان صلاح الدین ایوبی بن کے اٹھے گا۔ چہرہ مصطفیٰ کا ہے، نگاہیں ابو بکر کی ہیں، ڈنگ مارا ہے صاحب نے، وہ کہہ رہا ہے رو گئے ابو بکر، میں کہا راوی کہہ رہا ہے، میں نے کہا ساری نہ مانا کر راوی، تھوڑا سا اس کو بھی دیکھا کر راوی کہہ رہا ہے نا، راوی کہہ رہا ہے، بخاری کہہ رہی ہے، مصلی پہ حضور ہے، پیچھے صحابہ ہے، حضور پڑھ رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صحابہ کہہ رہے ہیں آمین، یہ راوی بتا رہا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم، نبی کی آوازوں سے آوازیں بلند نہ کرنا، یا قرآن کا حکم آ گیا تو ابو بکر نے کبھی ایسا نہیں کیا، مصطفیٰ پڑھے بلند مصطفیٰ کی آواز سے ابو بکر کی آواز بلند ہو جائے، یہ کبھی عشق صدیق نے گوارا نہیں کیا، کیونکہ ابو بکر کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ جب آنکھوں سے آنسو آئے ہم بھی مانتے ہیں آئے آنسو، پر کیوں آئے یار؟ ایک دفعہ ذہن میں خیال تو آیا ہوگا نا، جیسے صبح ہوگی ہم سفر میں چل پڑیں گے، ابو بکر پھر یہ منظر کہاں نصیب ہوگا کہ تیری محمد کے جلوے ہو، بس یہ خبر تھا کہ آنسو ابو بکر کے جھلک پڑے، آنکھوں سے آنسو گر گئے، اور گر کے کہاں گئے؟ ابو بکر کی جھولی میں، ابو بکر کے کپڑے سے، ابو بکر کے ہاتھوں سے، اور نہیں یار اس چہرے پہ چلے گئے جیسے بہر علی شاہ نے کہا تھا، اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہاں تھا، یہ اس صورت میں جا رہی ہے جس کے لیے بہر علی شاہ نے کہا تھا سبحان اللہ ما آسنا کا ما اکمل کا، اور کتھے بہر علی کتھے تیری سنا گستاخ کیا کتھے جا لڑیا، اس چہرے پہ جا گرے جیسے بریلی والے نے غیرت مند بادشاہ نے کہا تھا چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، اور یہ اس چہرے پہ جا گرے جیسے جامی کہہ رہا تھا تنم بھر سودا جا پارا سے ہجرہ یا رسول اللہ، دلم پہ مردو آوارا سے اسیاں یا رسول اللہ۔ یہ وہ چہرہ ہے جس چہروں سے مریضوں نے نگاہیں اٹھا کر شفا پائی ہے، اس چہرے ابو بکر تک رہے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو آ گئے، حضور جانے جانا نے آنکھ مبارک کھول کے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ آقا کسی چیز نے ڈنگ مار دیا ہے، کسی چیز نے۔ اگلے 3 منٹ سے پہلے گفتگو ختم ہو جائے گی، پر سبحان اللہ ذرا کر کے
नारे हैदरी ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद ये हर संभाल के जिंदगी के हर काम में हाथ नीचे रखा करो, लेकिन खत्म नबूवत की बात आए ना तो दीवाना वाला हाथ उठा के कहा करो ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत। ये हाथ से हुजूर के लिए है बस, ये जान भी हुजूर की, ये हाथ भी हुजूर के लिए है बस। ये जब उठेंगे हुजूर की सब के लिए उठेंगे, वरना हम तो किसी को गाली देने के भी हवदार नहीं है। पर जो भौंक जाए ना इज्जत मुस्तफा पे, चाहे वो रब के खान ही क्यों ना हो, हम फिर छोड़ने के हवदार भी नहीं हैं, क्योंकि हमने गैरतों के सबक अली की बारगाह से लिए हैं। अबू बकर किस चीज ने डांट मारा? अल्लाह मुझे दिखा दिखा नहीं आकर नहीं, अबू बकर दिखाना ऐसा ना हो किसी सामने डांट मार दिया, आकर नहीं। अबू बकर जख्म गहरा हो जाएगा, आपका कर्म तेरे नाम पे जाएगा। अबू बकर दिखा दे कहीं ऐसा ना हो जहर बढ़ता चला जाए, आपका परवाह नहीं है यार। अबू बकर दिखा तो सही, आका अबू बकर की गैरत दोबारा नहीं करती, क्योंकि दिखाने के लिए पैर सामने करना पड़ेगा, दिखाने के लिए पैर सामने करना पड़ेगा। अबू बकर की गैरत दोबारा नहीं कर रही यार। मैंने कहा था, मैंने ख्वाहिश की थी आंखें अबू बकर की हो, चेहरा मोहम्मद का हो। आका मैंने तो कभी नमाज में आपके चेहरे से निगाहें नहीं उठाई, मैं जिस चेहरे को देखता हूँ आज उसे मैं पैर कैसे दिखा सकता हूँ यार। चश्मे फलक के आंसू झलक पड़े जब अबू बकर के पैरों में मोहम्मद ने हाथ रख के पैर उठा लिए। अबू बकर मुझे दिखा तो सही ना, अबू बकर मुझे दिखा तो सही। आका नहीं, अबू बकर की जुर्रत नहीं है, आका अबू बकर मर जाएगा नहीं, अबू बकर मुझे पैर दिखा तो सही। आसमान के भी आंसू झलक पड़े, अर्श भी बेताब हो गया जिन नजारों को देखने के लिए। अर्श बेकरार था मोहम्मद की नालें के कलमे चूमने के लिए। अर्श रोजाना बारगाह इलाही में फरियाद करता था, वो मोहम्मद आज अबू बकर की तलियां देख रहा है यार। कितना बुलंद मरता है, मर्तबा है सिद्दीक़ अकबर का। मुस्तफा ने ना तेरा कितना ही करीबी हो ना, तुझे दवाई मेडिकल से ला देगा, डॉक्टर से ला देगा, तेरे पास ला के रख देगा, तेरे मुंह में नहीं डालेगा, मरहम तेरे हाथों में नहीं लगाएगा, तेरे पैरों में नहीं लगाएगा। मुस्तफा ने मुंह से दुआ निकालेगा। ऐसा नहीं यार, ऐसा नहीं। और तड़प के कहो सुभान अल्लाह, से कहो सुभान अल्लाह। कदर कर दो अबू बकर की सदाकत का, इशारा करते अबू बकर दे तेरे नाम पे तेरे दीवाने कैसे तड़प रहे हैं। अली का बुलंद मकाम है, आज लोग अली अली कर रहे हैं, हम अली से नफरत नहीं करते। खुदा हमें वो दिन ना दिखाए जिस दिन हमारे दिल में अली का बोझ आ जाए, लेकिन हम मर्तबे बारगाह मुस्तफा से देख रहे हैं। अली की शान बुलंद है कि अली की आंखों में मुस्तफा ने लुआब लगाया था। मैंने कहा बेटा जहां अली की आंखों में लुआब लगता है, अबू बकर के पैरों में लुआब लगता है, वहां तो मुस्तफा दे रहे हैं अली लगा ले, अली अली लगा ले। यहाँ दे नहीं रहे, दे नहीं रहे, दे नहीं रहे, बल्कि खुद पैर पकड़ लिया, खुद पैर पकड़ लिया। अबू बकर का पैर उठा के मुस्तफा ने मुंह से लुआब निकाला, अबू बकर की पिंडली पे लगाना शुरू किया। अबू बकर कहते हैं मुझे तो ये भी समझ में नहीं आया कि लुआब पहले आया है या दर्द पहले आया है। जमाने को जिससे शिफा मिले उसे कुरान कहते हैं, अबू बकर को जिससे शिफा मिले उसे लुआब मुस्तफा कहते हैं।
عطا فرمائے. نماز پڑھ لو لیکن بات یاد رکھنا مال وہی ہے جو ابو بکر کے نام پہ جائے گا اور پھر تو جائے گا ابو بکر کے نام پہ. میرا یہ گمان ہے تیری یہ ایک سیمنٹ کی بوری سے تیرے گھر میں فاقے تو نہیں آئیں گے پر محشر میں جائے گا تو ابو بکر کے سامنے نا حوض کوثر سے جام تو ابو بکر سے لے گا اور ایک بار اگر ابو بکر کی زبان سے نکل گیا نا آقا اس نے میرے نام پہ دیا تھا ابو بکر تو ہمارے نام پہ دیتا تھا دنیا تیرے نام پہ دیتی تھی جا آج ہم نے تجھے اجازت دی ہے جس نے تیرے نام پہ دینے والے تھے سب کو ہی پار لگا دے.